آیت نمبر ہماری دوبارہ ہوگی 103 اور پھر 104۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ واعتصموا، اور وابستہ ہو جاؤ، چمٹ جاؤ، تھام لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی سے، جمیعاً مل کر، ولا تفرقوا، اور ٹولے مت بنو، واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، اذ کنتم جب تھے تم، اعداء دشمن آپس میں، فألف تب جوڑ دیا، تالیف کر دی، بین قلوبکم تمہارے دلوں کے بیچ، فاصبحتم پھر ہو گئے تم، بنعمتہ اس کی نعمت سے، اخوانا بھائی بھائی، وکنتم اور تھے تم، علی شفا حفرۃ ایک گڑھے کے، عین کنارے کے اوپر، من النار دوزخ کے گڑھے کے، فانقذکم تب اللہ نے تم کو بچا لیا، منہا اس سے، کذالک اسی طریقے سے، یبین اللہ اللہ بیان فرماتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیتوں کو، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت پالو۔ پچھلے مجلس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کا سب سے جھنجھوڑ دینے والے مقامات میں سے ایک مقام پچھلی آیت میں گزرا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس کے بعد صحابہ بے حد پریشان ہو گئے تھے تا وقت کہ سورۃ التغابن کی وہ دوسری آیت نہیں اتری تھی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈر لو جتنا تمہارا بس ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ لا محالہ اس سے متصل پہلے اور بعد کوئی ایسا مضمون دین کا آئے گا جو حق رکھتا ہو کہ اتنا خوفناک اور اتنا زوردار بیان قرآن مجید کا یہاں پر آئے کہ اللہ سے ڈر جاؤ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اچھا، تو پھر اب ہم نے دیکھا، پڑھا کہ وہ کون سا مضمون ہے جو اس آیت سے متصل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اچھا، وہ جو حکم ہے وہ پچھلی آیتوں میں تو ایک ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے رخنے بھی تم نے بند کر دینے ہیں جہاں سے اہل کتاب تم پر اثر انداز ہوں۔ اچھا، اس بات کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی پیشن گوئی بھی فرمائی بیک وقت، اور جس پر تنبیہ بھی فرمائی اپنی امت کو، وہ کس قدر ریلیونٹ ہے۔ اچھا، امام نے دیکھیں کہتے ہیں کہ مشرکین کا جو مسئلہ تھا نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبیڑ دیا۔ مشرکین سے اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جو تنبیہات چھوڑی ہیں اس میں مشرکین سے متنبع رہنے کا لمبا چوڑا بیان نہیں ہے۔ آپ کو ویسے تو پتہ ہے کہ مشرکین زیادہ بڑا شر ہیں بنسبت اہل کتاب کے۔ وہ جو روم والی جنگ ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے اس میں مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ ہی، روم عیسائی تھے اور وہ دوسرے جو ہے مجوس سیدھے سیدھے شرک پر تھے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا آمنا سامنا تھا، مٹ بھیڑ تھی، وہ مشرکین ہی کے ساتھ ہوئی، اور اہل کتاب کے ساتھ محاذ بعد میں کھولا گیا۔ پھر یہ ہے کہ مشرکین کو تو سرے سے ختم کروایا گیا، اور اہل کتاب کو جزیے کے ساتھ باقی رکھا گیا، رہنے دیا گیا، اور ان کے لیے کوئی وہ نہیں تھی کہ جی تم کو ہر حال میں اپنا دین چھوڑنا ہے۔ مشرکین کو ہر حال میں اپنا دین چھوڑنا تھا اور اسلام کو قبول کرنا تھا، ان کو کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ سورۃ توبہ اس مسئلے میں بالکل واضح ہے کہ مشرکین کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات نا ہم بھی وہ
ہو جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ مشرق مغرب جو ہے نا اپنے فکر کا ایک فریم بناتا ہے اور ہم اس میں نا اپنے اسلامی چیزوں کو جڑ کر فٹ کر کے اور بلکہ ایڈجسٹ کر کے جو ہے نا وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا جی اسلام جو ہے نا وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. ہم یہ کہتے ہیں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کچھ حق بھی ہو سکتا ہے، اس میں کچھ باطل بھی ہو سکتا ہے، اور مقصد ان کا تو اس سے بالکل باطل ہی ہے. لیکن پھر بات یہ ہے کہ فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم، جب 4 مہینے گزر جائیں، 4 حرام مہینے یہ جو ہیں گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکوں کے گردنیں اتارنا شروع کر دو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم کو مل جائیں، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو گھیر لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر جگہ ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جاؤ. فَإِن تَابُوا، اگر وہ شرک چھوڑ دیں، اپنا دین خط تبدیل کر کے، تابو سے مراد اسلام قبول کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا شروع کر لیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کی جان بخشی کر دینا. اب یہ بالکل کلیئر ہے. اب اس پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی تلوار کے زور پہ، تو ہم نے کہا کہ اللہ نے اگر تلوار کا حکم دیا ہوا ہے تو بھائی ہم کو شرمائیں گے تھوڑی اس بات سے. تو واقعتاً مشرکین کو تو تلوار کے زور پر ختم کر دیا گیا. اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بلا شبہ مشرکین اہل کتاب کی نسبت ایک بڑا شر ہیں، یہ درست ہے، ٹھیک ہے. لیکن کوئی اللہ کا کرنا یہ تھا کہ عملاً مشرکین کا نبیڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کے اندر ہو گیا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنبیہات چھوڑی ہیں وہ ہے کہ دیکھنا اہل کتاب کے طریقوں پر مت، دیکھنا اہل کتاب سے متاثر مت ہونا، دیکھنا اہل کتاب کے جو طور طریقے رویے ہیں وہ لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ان کے جو طریقے راستے. اب یہ لفظ جو ہے تہذیب اور طور اتوار اور کلچر نہیں ہے، سنن تو پھر اور کیا ہے؟ مطلب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم لوگ جو ہے نا ان کی نماز جیسی نماز پڑھنے شروع کر دو گے، اور وہ اگر ویٹیکن کا حج کرتے ہیں تو تم ویٹیکن جانے لگو گے حج کے لیے. تو سنن کا مطلب بہت سارا کچھ جو ہے نا وہ تہذیبی معاملات سے متعلق. اچھا، تو اب ہم کہتے ہیں، ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے ہمارے اندر در آنے والی چیزوں سے اتنی تنبیہات فرمائی ہیں. تو اب اگر آپ غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 1400 سال سے سب سے زیادہ جس قوم نے اپنی تہذیب کو ہمارے اندر جو ہے نا انجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پر باقاعدہ جنگیں کی ہیں، وہ مغرب ہے. اچھا، اس وجہ سے وہ شیخ ظفر الحوالی کہتے ہیں کہ مطلب آپ غور کیجئے کہ چائنا کوئی 1.5 ارب کا ملک ہے، بہت بڑا ملحد اور کافر ہوگا اہل کتاب کی نسبت، لیکن چائنا نے اپنے شرک کو ایکسپورٹ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. چائنا کی جتنی بھی اب تک کی سرگرمی ہے وہ جو افریقہ میں جو ہے نا وہ اس کے پروجیکٹس لگ جائیں، اس کی اکانومی اس کے ہاتھ آ جائے. تو چائنا کے مقاصد جو ہیں عسکری ہوں گے، چائنا کے مقاصد وہ جو ہے اقتصادی ہوں گے، معاشی ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. وہ جو ایک طاقت کی دوڑ ہے، تو طاقت کی دوڑ چائنا کی ہو سکتی ہے. اچھا، اسی سے ملتی جلتی چیز جو ہے نا وہ انڈیا کی ہو سکتی ہے. انڈیا کی تہذیب کبھی ایسے نہیں ہوگی کہ ہم جو ہے نا مرعوب ہو کر اس کے متوالے بنیں. آپ یہاں پر میں نے کہا کہ حدیث میں جو پیشن گوئی ہیں یہاں پر آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ واحد تہذیب جو ہم پر جو ہے نا مسلط ہوئی ہے اور ہو رہی ہے وہ اہل کتاب کے ہاں سے آنے والی ہے. تو یہ جو ہیں، تو پچھلے آپ کو یاد ہے پچھلے جو آیتیں گزری ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کہ اگر تم ان کی سننے لگے. اور ہم نے کہا تھا یہاں پر اطاعت سے مراد وہ تقدس والی اطاعت نہیں ہے، بلکہ یہاں اطاعت سے مراد محض ان کی ماننا، ان کی باتوں میں آنا. اس کے لیے بھی لفظ اطاعت ہم نے اور اس کے شواہد دیے تھے، کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اگر رسول تمہاری بہت زیادہ ماننے لگے تو تم جو ہے نا بہت بڑی مصیبت میں مشکل میں پڑ جاؤ. تو یہ اچھا ہے کہ رسول تمہاری بہت زیادہ باتیں نہیں مانتا. تو
تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطاعت کا لفظ کیا ہے، یعنی نبی تمہاری اطاعت نہیں کرتا، مطلب تھوڑی باتوں میں اطاعت کر بھی لیتا ہے، اطاعت سے مراد ماننا، تو یہ تقدس والی اطاعت نہیں ہے بلکہ یہ عملی اطاعت ہے، اور اس کے لیے بھی عربی میں لفظ اطاعت چلتی ہے۔ تو مغرب کی جو ہے اس وقت ہم اس کے لیے لفظ مغرب بولتے ہیں، یہ بڑا ایک ریسنٹ استعمال ہے مغرب۔ اس سے پہلے ہم ان کو اہل کتاب بولتے تھے، ہم ان کو کفار بولتے تھے، یا کسی وقت ان کو روم جو ہے نا، ملت روم ان کو بولتے تھے، مگر چیز ایک ہی ہے، جس کو آج آپ مغرب کہتے ہیں وہ وہی ہے جس کو پرانے زمانے میں آپ ملت روم کہتے تھے یا اہل کتاب آپ کہتے تھے۔ اچھا، تو وہ یہ ہے کہ انفلوئنسنگ جو ہے نا، پولیٹیکل انفلوئنسنگ اور سوشل سویلائزیشنل کلچرل انفلوئنسنگ جو ہے نا، اس کے سوتے بند کرنا اسلامی سوسائٹی کے لیے جینے مرنے کی بات ہے، بہت اہم ہے کہ اس کے سب رخنے بند کر دیے جائیں۔ اہل کتاب سے جو نکل کر چیزیں ہماری طرف کو آنی ہیں وہ ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہیں، تو جتنا آنا ہے ادھر سے آنا ہے۔ اس معاملے میں آپ کو نہ چائنا کے حوالے سے بہت زیادہ متنبع ہونے کی ضرورت ہے، نہ انڈیا سے، نہ کہیں اور سے، نہ کہیں اور سے، ایک ہی پوائنٹ ہے اور وہ اہل کتاب کا ہے، اہل کتاب کی جو سوسائٹیز ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ سے پہلے گزرنے والا مضمون۔ اچھا، اس کے بعد جو مضمون ہے، اب یہ جو ہماری آج کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو یہ ہے جماعت کا حکم۔ اچھا، ہم نے یہاں پر کہا تھا کہ یہاں نا اس وقت انڈیویجولزم کو فروغ دیا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا، مطلب ان فتنوں کو نہیں سمجھ رہے جو اس وقت آئے ہوئے ہیں، اور وہ فتنے لاشعوری طور پر آپ کے دماغ میں اس طریقے سے عمل کرتے ہیں کہ آپ لاشعوری طور پر قرآن مجید کی ایک تفسیر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے وقت کے ایک فتنے کو پیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے آپ قرآن مجید کی وہ تفسیر کر رہے ہیں جو سلف سے چلی آتی تفسیر نہیں ہے۔ اچھا، اور بڑے مطلب ایسے کہ جو ہے نا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کو تفسیر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ہم یہ کہتے ہیں فرد، یہ ایک لفظ اس وقت ہم بول رہے ہیں، فرد پرست رجحانات، یہ جو ہے انڈیویجولزم کو پروموٹ کرنے والے۔ اچھا، اس کا ایک بہت بڑا ہمارے ہاں طلبہ کی ایک مجلس ہوتی ہے، بالعموم تو ہم کسی بھی مسلمان گروہ کو نام لے کر ذکر کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے، حقیقت ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ طالب علمانہ سطح پر چیزوں کو کھول دینا ضروری بھی ہوتا ہے، آپ کی بات پورے کر لینا پڑے تو پھر مجھے ایسے گول مول بات کرنے کا آدھا گھنٹہ لگا کے کیا فائدہ۔ اچھا، تو وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرد پرست رجحانات کو عام کرنا، انڈیویجولزم کو فروغ دینے کا جو ایک بڑا مطلب زوردار عمل جو ایک اسکول آف تھاٹ آج کر رہا ہے، اس کو وحید الدین خان صاحب کا جو ہے نا وہ اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے۔ وہ اتنا آپ کو مزہ آ جائے گا ان کی باتیں سن کر، اللہ سے محبت، پیار، اور جناب دنیا کو کچھ نہ سمجھنا، باقی باتیں اچھی، ہم بھی پڑھ کے اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ بس اوقات ہم اگر تھوڑے سے میچور ہوں ذہن تو ہم طلبہ کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ وہ پڑھیں، واقعی اس میں انہوں نے بڑی کمال کی، بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بس آپ ہیں اور خدا ہے، آپ ہیں اور خدا ہے۔ اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ آپ جہاں آپ کہتے ہیں نا کہ اسلامی معاشرہ، اسلامی ماحول، وہاں آپ آنکھیں کھولتے ہیں تو آپ کو اللہ بڑا، ہر طرف کہہ رہا ہے اللہ بڑا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے وہ اللہ بڑا ہے، اور اللہ کے مقابلے پر۔ اچھا، بچہ وہاں آنکھ کھولتا ہے تو موحد ہوتا ہے۔ ایک جو ہے نا اپنے ماں کی پیٹ سے جو توحید فطرت میں لے کر آتا ہے، وہ تو جو بندہ امریکہ میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی لے کر آتا ہے، لیکن یہ کہ وہ فطرت آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر مولود انڈیویجول جو ہے وہ لے کر تو وہی اسلام والی فطرت ہی لے کر آتا ہے، مگر اس سے امیجیٹ جو عمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، مگر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب ماں باپ سے مراد جو ہے نا بنیادی طور پر ماحول ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماحول جو ہے نا، فضائیں اللہ کی بڑائی کی شہادت دیتی ہوں، تو
تو جو وہ فطرت پیچھے سے آئی ہے وہ جھٹ سے نور علی نور، فطرت کے نور کے اوپر وحی کا نور، تو وہ انشاءاللہ معاشرے میں توحید ہی کے گیت گائے گا، وہ اللہ سے بڑا کسی کو نہیں سمجھے گا، حتیٰ کہ اگر کسی وقت اس کے اعمال کچھ خراب بھی ہوں، کچھ گناہوں کی طرف اس کا رجحان بھی ہو جائے، مگر وہ کہے گا کہ اللہ سچا ہے، بڑا ہے، سب سے واحد سچا معبود ہے، باقی سب باطل ہیں، اور رسول اللہ کے مقابلے پر جو کچھ ہے بکواس ہے، کچھ نہیں ہے۔ جو تھی انسانوں کی ضرورت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری کر دی گئی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو کفایت نہیں کرتے تو اس انسانیت کے لیے صرف دوزخ ہے۔ جس انسانیت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفایت نہیں کر، کفایت کا جاننے مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں، محمد کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، جو ضرورت کا تھا وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ ہمارے اعتقاد کے بنیادی ترین مضامین میں سے یہ ایک مضمون ہے۔ اچھا، تو وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹیٹس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹیٹس، اور اللہ رب العزت کا یہ سٹیٹس، اور دین اسلام کا یہ سٹیٹس۔ اچھا، جب آپ ماحول شہادت دے رہا ہوگا، فضائیں جو ہیں وہ گواہی دے رہی ہوں گی اللہ کی بڑائی کی اور غیر اللہ کی خدائی کے انکار کی، تو وہاں کے جو گناہ گار ہوں گے نا، وہ کسی دوسرے ماحول کے دینداروں سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ وہ دینداروں کا ماحول ہے، اور وہ جو ہے وہ جی ماشاءاللہ جی وہ یکجہتی کی اس کو چڑھی ہوئی ہے، وہ دیوالی پر بھی خیر سگالی کے پیغام جو ہے نا وہ بھیج رہا ہے، دیندار ہے، بہت زیادہ مدرسہ بھی چلا رہا ہے، پورے ایک مدرسے کا شیخ الحدیث بھی ہوگا۔ بھائی مجبوری بنی ہوئی ہے ہندوؤں کے ساتھ رہنا، یار کیا کریں؟ تو بھائی صاحب، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں آپ اس ضرورت سے اوپر ہو جائیں کہ یار ہندوؤں کو بھی تو خوش کرنا ہے، کیا کریں یار؟ تو آپ کو پتہ ہے، اور میں حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک مہربانی کا دین بھی ہے۔ جس صورتحال میں آپ انڈیا کے اندر گرفتار ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی جگہ پر ہم کہیں یار آپ اپنی جانیں بچا لیں، جو کرنا پڑتا ہے، تو وہ تو ایک بڑا ہی ایکسیپشنل سچویشن کے لیے ایک فتویٰ ہوتا ہے نا۔ تو کیا یہ دین جو ہے نا سرے سے یہ کہ جی بھائی آپ ہیں اور خدا ہے، آپ نیک بنیں، یا اللہ یعنی میں ہوں، یعنی اس سے بالکل غافل ہو جانا ہے کہ میں جو چیز انہیل کر رہا ہوں وہ شرک ہے، وہ جاہلیت ہے، وہ ماڈرنزم ہے، وہ غیر اللہ کے خداؤں کا غلغلہ ہے۔ اس کے اندر میں جو ہے نا میں نے آنکھ کھولی ہے، ہوش سنبھالی ہے، تو اس کے اندر میرا جو ہے نا وہ دین کا عقیدہ ہی خطرے کے اندر ہے۔ تو یہ اصل میں یہ ساری جو تمہید میں نے باندھی ہے وہ بھلا کس لیے؟ اسلام کا وہ فریضہ جس کا نام ہے الجماع، الجماع۔ اسلام لاکھوں کروڑوں افراد مل کر اللہ کی عبادت کریں، لاکھوں مل کر کریں اور فضاؤں پر اسلام کو حاوی کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ ماحول مل کر گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جہاں لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت ہوتے دیکھیں تو دنگ استغفر اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے جو گناہ گار لوگ ہیں نا وہ کہیں استغفر اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایسا ماحول بنانا، فضاؤں پر اس حد تک اسلام کا چھا جانا۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کا مل کر جو ہے نا ایک عمل کرنا دین اسلام پر۔ یہ اکیلے اکیلے کی نمازیں ہیں، اور یہ آپ قرآن پر محنت کریں بھائی، بہت بار محنت کریں، جتنی مرضی محنت کر لیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجولز جو ہے نا وہ بنیادی طور پر جماعت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی صحیح ترتیب بھی میں آپ سے عرض کر دوں۔ اس وقت جو ہے نا الجماع اپنے صحیح معنی میں ہے نہیں، تو اب آپ کہیں گے کہ جی آپ تو اب بات کر رہے ہیں کہ بچہ آنکھ کھولے تو ماحول جو ہے نا اللہ کی عبادت کی گواہی دیتا ہوا اس کو ملے، تو وہ بھی اس کے ساتھ فرکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ بس جا ملو، کہاں تم نے اپنا الگ سے کچھ چیز کھڑی کر۔ تو ابھی آپ کہیں گے تو جب ایسا ہے ہی نہیں کچھ بھی تو اب کیا کریں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر جو ہے نا 100 میں سے نہیں، شاید 1000 میں سے بھی نہیں، کوئی 10,000 میں سے یا لاکھ میں سے ایسے کچھ لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں جو دریا کے رخ کے الٹ بہنے کی ہمت، جرت، طاقت اور صلاحیت لے کر آئے ہوتے ہیں اللہ کے پاس۔ پوری دنیا اس طرف کو جاتی ہے، وہ اس طرف کو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑے ایکسیپشنل لوگ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جو ابتدا کرنے ہوئے کہ ایسے ایکسیپشنل لوگ
کوئی ایسی اسکیم بنائیں کہ یہ ماحول ہی کو اپنے حق میں کر لیں، ماحول ہی کو اپنے حق میں کریں، اور روئے زمین کے ایک بڑے حصے کو اللہ رب العزت کی عبادت گاہ بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ کام ہو جائے تو پھر اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ یہاں کا ہر بچہ، ہر عورت، ہر بوڑھا، ہر مرد جو ہے نا وہ اسلام کی جو ہے نا مکمل اطاعت کے فریم میں آ جائے، انشاءاللہ پھر وہ آ جائے گا۔ تو عمل کا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الجماعہ کا قیام، الجماعہ کی اقامت یہ فریضہ ہے۔ اب البتہ اس اقامت کے معاملے میں اس وقت آپ کہاں پر کھڑے ہیں یہ کہانی الگ ہے، اور اس وقت ہمارا بنیادی یہ موضوع نہیں ہے۔ اچھا، تو اب ہم نے کہا کہ وہ جو فرد پرست رجحانات ہیں، وحید الدین خان صاحب جیسے اسکول آف تھاٹ ہیں، اچھا وہ یہاں پر تفسیر بڑے مطلب بے ساختہ سے انداز میں نا مطلب وہ آپ کو کس طرح کریں گے، واعتصموا بحبل اللہ، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کے رسی کو، جمیعاً سب کے سب سے مراد آپ بھی تھام لیں، آپ بھی تھام لیں، آپ بھی اپنے اپنے طور پر، اپنے طور پر تفسیر ہو گئی، انڈیویجولزم ثابت ہو گیا، اور قرآن مجید کی آیت بھی استغفر اللہ بھگتا دی گئی، اور معاملہ جو ہے نا وہ جان ٹوٹی۔ تو ہمارے اہل علم نے کہا کہ یہاں جمیعاً کی تفسیر الجماعہ ہے، جماعت کا بھی مادہ وہی ہے، امام تیمیہ کہتے ہیں جماعہ جو ہے یہ مصدر ہے جماعہ یجمع سے، مسلمانوں کا مل کر اللہ کی عبادت کرنا پورے وسیع تر معنی میں، جس میں صرف نماز روزہ نہیں آئے گا، اس کے اندر قوانین بھی آئیں گے، آئینی مسائل بھی آئیں گے، تہذیبی مسائل بھی آئیں گے، ٹھیک ہے جی، سب کے سب جو ہے نا وہ سزائیں بھی اور عدالتیں بھی اور محکمے بھی اور زمین کے وسائل جو ہیں وہ اللہ کی شریعت کے مطابق جو ہیں وسائل مسخر کیے جائیں گے دین حق کی قوت بنانے کے لیے۔ تو دین حق جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی قوت کو مجتمع کر کے کفر کا زور توڑتا ہے۔ اب انڈیویجول کیا کرے گا؟ انڈیویجول تو کسی کو یہی بتا سکے گا نا کہ بھائی صاحب شرک نہ کرو، حد کرے گا تو یہی کرے گا، البتہ یہ ہے کہ وہ اسلام جو بت قدے توڑے گا تو کیا وہ انڈیویجول توڑے گا؟ دنیا میں کیا اسلام نے بت قدے توڑے ہیں؟ کیا دنیا میں اسلام نے شرک کو مٹایا ہے؟ تو کیا وہ فرد ایک فرد نے دنیا کے اندر شرک کو مٹا لیا تھا؟ یا جہاں اسلام کے پاس فوجیں آئی تھیں، فوجیں کیسے آئیں گی اسلام کے پاس؟ ٹھیک ہے جی، اسلام کے پاس جو ہیں وہ طاقتیں کیسے آئیں گی؟ تو مطلب یہ کہ تہذیبوں کے مقابلے پر تہذیبیں ہی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور قوموں کے مقابلے پر قوم ہی ہوگی۔ تو اسلام کو ایک بھاری بھرکم طاقت قوت والی جماعت میسر کرانے کا یہ جو فریضہ ہے، تو یہ ہم نے کہا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ میں نے پچھلی بار آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے امام ابن تیمیہ نے الخلافت والملک، اس کا ہم نے بھی ترجمہ کیا نا، ابن تیمیہ کی خلافت و ملوکیہ، اس میں جو ہے نا یہ پوائنٹ واضح کیا ہے، اور میں وہ جو ہے نا وہ 2 حدیثیں لے کر آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی تفسیر جو ہے نا اس آیت کی تفسیر ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی زید بکر کرے گا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ عبداللہ ابن عباس کی یہ تفسیر ہے۔ عبداللہ ابن عباس اگر کوئی تفسیر کرے تو کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے، ٹھیک ہے جی، عبداللہ ابن مسعود اگر آیت کی تفسیر کریں تو کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، وہ بھی ہمارے سر آنکھوں میں، لیکن اس سے زیادہ بڑی بات تو یہ ہے نا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کی تفسیر کر دیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تفسیر وہ ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کر دی ہوئی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے مراد ہے الجماعہ۔ تو وہ یہ ہے 2 حدیثیں، کہتے ہیں ان کو دونوں کو اب بس یہ ہے ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہوگا تو آپ پر جو ہے نا وہ واضح ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں آپ کو جو ہے نا وہ یہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو میں متعلقہ صفحہ جو ہے نا اس کا وہ اس کی کتاب سے انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ ویسے اول تو آپ کو شاید اس کا دوسرا یا تیسرا چیپٹر ہے، اس میں سے ہی آپ کو دونوں حدیثیں مل جائیں گی۔ اچھا، یہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، رواہ مسلم، الحدیث الصحیح الذی رواہ مسلم فی صحیح عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تم سے 3 باتوں پر راضی ہوتا ہے، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ تم اس کی عبادت کرو بلا شرکت غیرہ، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور یہ کہ تم اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو۔ یہ جو ابھی دوسرا پوائنٹ یہ جو اس آیت میں یہ ہے نا، لفظ بلفظ ایسا کہ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اچھا، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹولے جو ہیں وہ نہیں بننا۔
اور تیسری بات وَأَن تُنَاصِحُوا مَن وَلَّاهُ اللَّهُ أُمُورَكُمْ، اور یہ کہ تم جو ہے خیر خواہی کرنی ہے تم نے ان لوگوں کی جن کو اللہ تمہارے معاملات پر والی بنا دے، جو مسلمانوں کے جو حکمران ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ تم نے خیر خواہی کرنی ہے، وفادار رہنا، ان کا خیر خواہ رہنا۔ اچھا، تو یہ تین فریضے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تین باتوں پر اللہ تم پر راضی ہوتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ البتہ سنن میں یہ جو ہے ترمذی اور ابو داود، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث اب دوسری آتی ہے۔ وہ حدیث کہتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، اور عبداللہ ابن مسعود، دو صحابی راویوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں فقیہی الصحابہ، صحابہ کے یہ دو فقیہ ہیں، زید بن ثابت بہت بڑے فقیہ ہیں صحابہ میں سے، اور عبداللہ ابن مسعود صحابہ میں بہت بڑے فقیہ ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، کہ آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ شاداب کر دے ایسے شخص کو، سمع منا حدیثاً، جو ہم سے کوئی حدیث سن لے، فبلغہ، تو اس کو آگے پہنچانے لگے، من لم یسمعہ، ان لوگوں تک جنہوں نے وہ براہ راست ہم سے، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔ فرب حامل فقہ غیر فقیہ، کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک سمجھ کی بات کو اٹھا تو لیتے ہیں لیکن وہ خود اس کو نہیں سمجھ پاتے، الی من ہوا افقہ منہ، لیکن ایسے بات شخص کو پہنچا دیتے ہیں جو اس سے، جو معنی مفہوم ہے اس سے بہتر سمجھ لے گا، یعنی بتانے والے سے سننے والا زیادہ معانی اخذ کر سکتا ہے، تو میری اگر حدیث کو تم روایت کرو گے تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ سارے صحابہ ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، صلاۃ، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی نا ایک بات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، حالانکہ اس موضوع سے تعلق نہیں اس بات کا، وہ بات اوقات ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی اہم بات کرنے سے پہلے نا ایک کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میری یہ بات جو ہے نا بڑا اللہ خوش کرے جو پہنچا دے، تو ایک عمومی سی بات کر دیتے ہیں۔ اب اصل میں جو اصل حدیث ہے وہ اب اس کے بعد آ رہی ہے۔ صلاۃ لا یغل علیہن قلب مسلم، تین باتیں ایسی ہیں کہ اس معاملے میں مسلمان دل کا کوڑی ہو ہی نہیں سکتا، یعنی باقی اگر کسی مسئلے میں وہ کوئی خرابی کر بھی لینا تو مسلمان ہوگا تو ان تین باتوں میں خرابی کا روادار، اس کا دل قبول ہی نہیں کرے گا کسی خرابی کو، تو اتنی اہم مسلمانوں کے لیے۔ ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، تین باتیں ایسی ہیں کہ ان کے معاملے میں مسلمان دل کا کوڑی ہو ہی نہیں سکتا۔ اخلاص العمل للہ، یہ کہ عمل کو اللہ کے لیے خالص کرے۔ اب یہ اخلاص جو ہے نا وہ توحید ہے بنیادی طور پہ۔ سورۃ الاخلاص کو آپ سورۃ الاخلاص کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اخلاص کا مطلب ہی عبادت کو، عمل کو، عبادت کو، بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرنا، تو توحید کا ایک نام اخلاص ہے، اسی وجہ سے سورۃ الاخلاص کا نام سورۃ الاخلاص پڑا۔ اچھا، مناصحۃ ولاۃ الامر، اور یہ ہے کہ جو والی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے جو حکمران ہوتے ہیں، ان کی خیر خواہی کی جائے۔ پچھلے حدیث میں دو باتیں آئی تھیں۔ تیسری بات ولزوم جماعت المسلمین، اور مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی رکھی جائے۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حدیث میں جو باتیں آئی ہیں ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ اس حدیث میں اخلاص العمل للہ کے اس سے بیان ہو گئے، ٹھیک ہے، تو وہ بات بیان ہو گئی۔ اس میں جو لفظ آئے تھے کہ وَأَن تُنَاصِحُوا مَن وَلَّاهُ اللَّهُ أُمُورَكُمْ، وہ حدیث کے اس حدیث میں وہ مناصحۃ ولاۃ الامر کے نام سے آ گئے۔ اب تیسری بات پچھلی حدیث میں آئی ہے ان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور اس حدیث میں آئی ہے لزوم جماعت المسلمین۔ تو کہتے ہیں اس حدیث نے دوسری حدیث کی اس میں بھی تینوں ہی باتیں ہیں، اس میں بھی تینوں ہی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر وہ تعتصموا بحبل اللہ جمیعا کے لفظوں سے بیان ہوئی ہے، یہاں پر لزوم جماعت المسلمین کے لفظوں سے بیان ہوئی۔ تو اس حوالے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی جو تفسیر فرمائی ہے اس کا مطلب ہے لزوم جماعت المسلمین۔ اور وہ جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ فتنوں کے وقت میں مجھے وہ وقت آ جائے تو آپ میرے لیے کیا حکم فرماتے ہیں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، تم وابستہ رہو گے مسلمانوں کی جماعت سے، مسلمانوں کے اکٹھ سے، و امامہم اور ان کے امام سے۔ قال فإن لم أجد جماعت المسلمین و امامہم، حذیفہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اگر میں جماعت المسلمین اور اس کے امام کو نہ پاؤں، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، کہا کہ پھر ان سارے ٹولوں سے بچ کر رہنا۔ اسی میں آگے لفظ آتے ہیں کہ ولو ان تعض على اصل شجرۃ، چاہے تجھے درخت کی جڑیں کیوں نہ چبانی پڑیں، تو مطلب جماعت المسلمین کے علاوہ کسی شے سے وابستگی کا روادار بہرحال مت ہونا۔ اچھا، تو یہاں ہم نے کہا کہ یہ جو ہے مسلمانوں کا مل کر جماعت بن کر، جہاں ایمان میں کمزور بھی جو ہے نا وہ طاقت پا سکیں، وہ ورنہ جہاں جو ہے نا ماحول ہی اسلام کی حکمرانی نہیں ہوگی، جس ماحول میں وہاں کے بہت بہت نیک لوگوں کا ایمان خطرے میں ہوگا، اور جہاں دین اسلام جو ہے معاشرے اور جماعت کی سطح پر قائم ہوگا انشاءاللہ، تو وہاں پر جو ہے نا گناہ گاروں تک کا دین جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز محفوظ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ تم نے مل کر یعنی جماعت بن کر اللہ کی رسی کو تھامنا ہے۔ اور یہ تھا، ہم نے کہا کہ غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پھر الگ بھی تفسیر آتی ہے، بحبل اللہ جمیعاً کی تفسیر ہونے کی الجماع، تو الجماع کا حکم جو ہے وہ دین اسلام کے اندر ثابت ہے۔ اب یہ ایک تھوڑی سی الگ سی وضاحت میرے خیال میں کر دوں، وہ یہ ہے کہ جو آج کل آپ لفظ معاشرہ بولتے ہیں، آپ کو پتا قرآن میں تو لفظ معاشرہ نہیں ہے نا کہیں پر بھی، اچھا حدیثوں کے اندر بھی معاشرے کا لفظ نہیں ہے، تو ہم نے ہر دور کے اپنے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، اپنی اپنی زبان ہو جاتی ہے، اپنی اپنی اصطلاحات ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جس چیز کو آپ قوم کسی وقت کہتے ہیں نیشن، اچھا نیشن کا بھی ایک معنی وہ ہے قوم۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں یہی مصیبت ہے کہ لفظ تو قرآن اور حدیث کے ہوں اور اس کو معنی وہ دیں جو آپ کے ہاں چلتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے جو ہے نا وہ ٹرمینالوجی کے لفظ جو ہیں وہ اگر آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں تو مزہ آ گیا، تو آپ UN کی چیزیں، تو نیشن کی جو تفسیر ہے نیشن، اس کو آپ قوم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن میں بھی لفظ قوم آیا ہے، بائی دا وے قرآن مجید میں بھی لفظ قوم آیا ہے، مگر پوائنٹ یہ ہے کہ لفظ قوم اس معنی میں آیا ہے جس معنی میں یونائٹڈ نیشن کی ایک پوری ایک کانسیپٹ ہے نیشن کا، قوم کا، ایسے ہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی ایک قوم دوسری قوم کا مذاق مت اڑائے، اس کا ٹھٹھا مت کرے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، بڑا امکان یہ ہے کہ وہ ان سے افضل ہو، جو بڑا مذاق اڑا رہا ہے اس سے وہ افضل ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھٹھا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر قوم سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں ہی کے اندر جو ہے نا وہ مراد ہے۔ اچھا، یہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ عصبیت میں سے آتا ہے کہ میں اپنی قوم کی نصرت کروں؟ من العصبیت ان انصر قومی، تقریباً اس معنی میں صحابی نے پوچھا کیا یہ عصبیت میں آئے گا کہ میں اپنی قوم کی مدد کروں، اپنی قوم کی نصرت کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ العصبیت ان تعین قومک فی غیر الحق، عصبیت یہ ہے کہ تم اپنی قوم کی نصرت وہاں کرو جہاں وہ حق پر نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر حق پر ہے تو اپنی قوم کی نصرت کرو۔ اچھا، یہاں پر کیا ہے؟ وہ قوم مسلمانوں کے ہی اندر قومیں تھیں، مسلمانوں ہی کے اندر قوم مراد ہے یہاں پر قبیلہ، آپ کا قبیلہ، آپ کی برادری۔ اچھا، آج کل بھی یہ جو ہے نا کہ کاغذات وغیرہ میں لکھا جاتا ہے قوم راجپوت، لکھا جاتا ہے قوم راجپوت، قوم جٹ، ٹھیک ہے جی، قوم ارائیں لکھا جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو قوم کا جو لفظ ہے ہماری پرانی زبان میں بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا اور ہے، وہ اس وقت اور قرآن حدیث میں بھی جو ہے نا قوم سے مراد ایک طبی قوم ہے۔ آپ طبی قوم کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کے ہم زبان ہوں، جو آپ کے ہم نسب ہوں، مطلب پچھلے کو 10 20 30 پشتوں تک جو ہے نا آپ کا اور اس کا خون اکٹھا ہو،
تو قرآن مجید میں لفظ قوم کا جو استعمال ہے وہ اسی معنی میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہماری پرانی زبان میں بھی ہم نے کہا وہی ہے، حتیٰ کہ ہمارے کھاتے جو پرانے مغل دور سے جس طریقے سے چلے آ رہے ہیں، قوم راجپوت، قوم گجر، قوم ارائیں، وہ اسی طریقے سے قوم کا لفظ ہے نا. اب یہ یونائٹڈ نیشن نے جس انداز میں جو ایک تصور کیا ہے نیشن کا، اچھا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ مطلب یہ تھوڑی سی اہم بات ہے ہمارے اس موضوع سے، الجماعہ کے مضمون سے کیونکہ جڑی ہوئی، اس وجہ سے مطلب میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اچھا پٹھان ہے زبان ایک، اس معنی میں جو ہمارا تاریخی استعمال ہے لفظ قوم کا، قوم ایک، پٹھان ایک قوم ہے، ایک خون ہے، ایک زبان ہے، کلچر ان کا ایک ہے. اچھا وہ جو ہے اگر اس لائن سے پرے ہوا تو یہ وہ نیشن ہے، اگر اس سے پرے ہوا تو یہ جو ہے ایک سندھی کے ساتھ ایک قوم ہے. سندھی اور پٹھان ایک قوم ہے، اور پٹھان دو قومیں ہیں. پٹھان اور پٹھان دو قومیں ہیں. کرد جو ہیں، آپ کو پتا ہے کرد کسی وجہ سے اللہ کا کرنا کہ کردوں کی کوئی قوم نہیں بنی، کوئی اسٹیٹ نہیں بنی. اچھا تو بعضوں نے کہا کہ انگریز نے یہ جان بوجھ کر کیا کہ کرد ایک لڑاکا قوم ہے، تو اگر ان کا کوئی ملک نہیں بنے گا نا تو یہ سارے ملکوں میں انریسٹ رہے گا، سارے ملکوں میں بدامنی رہے گی. تو وہ جو ہے نا کردوں کی ایک اسٹیٹ بنائے بغیر چلا گیا. کرد بہت سارے اس وقت ایران میں ہیں، بہت بڑی تعداد کردوں کی عراق میں ہے. اچھا اچھی خاصی تعداد کردوں کی ترکی میں ہے. وہ آپ کو پتا ہے آئے دن جو ہے نا وہ وہاں وہ اردگان صاحب مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ کرد جو ہے نا وہ امریکہ سے امداد لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو کرد جو ہے وہ آدھے پونے ترکی میں ہیں. اچھا ایک اچھی خاصی تعداد ان کی سیریا میں بھی ہے. تو یہ چار ملک ہو گئے، ایران، عراق، ترکی اور سیریا. کم از کم ان چار ممالک میں ان کی اچھی خاصی تعداد جو ہے نا وہ موجود ہے. اچھا اب ان کو جو ہے نا ان میں نیشنلزم بہت ہے، باوجود اس کے کہ ان کی وہ نہیں ہوئی، ایک ریاست نہیں بنی ہوئی ہے، بہت زیادہ ان کے اندر نا ایک عصبیت موجود ہے. اچھا تو یہ جو ہے یعنی عراق کا کرد جو ہے نا وہ عربوں کے ساتھ ایک قوم ہے، ایران کا کرد جو ہے وہ پرشینز کے ساتھ ایک قوم ہے. ہم نے کہا کہ یہ تصور نیشن کا، لفظ قوم کا، یہ بہت ریسنٹ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت ریسنٹ ہے، جہاں مختلف اجناس، مختلف رنگ، مختلف زبانیں اپنے خون کی قربانی دے کر، جو خون ان کا مثلا کسی دوسرے کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اس کی قربانی دے کر وہ محبت میں گم ہو جائے اس کے ساتھ. تو یہاں کا پٹھان جو ہے سندھی کی محبت میں گم ہو بھئی، کوئی زبان کا اشتراک نہیں ہے، کوئی نسل کا اشتراک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی حتیٰ کہ کلچر کا اچھا خاصا ڈفرینس ہے. تو یہ پٹھان پر واجب ہے کہ یہ سندھی سے محبت کرے. اور اسی سندھی کے جو ہے نا وہ لائن جو مار دی ہوئی ہے، سرحد پار بہت سارے سندھی ہوں گے، ان میں سے کچھ ہندو ہوں گے، کچھ مسلمان ہوں گے، بہرحال اس سندھی سے اس سندھی کا کوئی تعلق نہیں. اس سندھی پر واجب ہے کہ یہ بلوچ کے ساتھ محبت کرے، اس کے ساتھ ولا کرے. ایلیجنس ہوتی ہے وفاداری، اس کی وفاداری کے اندر جو ہے نا وہ بولے. اچھا یہ جو نیشن کا تصور ہے، جہاں میں دوبارہ لفظ بول دوں، جہاں اجناس کی، خونوں کی، زبانوں کی قربانی دے کر اور اپنے جو ہے نا اپنے سگوں کی قربانی دے کر کسی اجتماعیت کو مضبوط کیا جائے اور اس کے وجود میں اپنا وجود گم کیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں یہ جو نیشن کا تصور ہے دراصل ہمارے ہاں یہ امت کا تصور ہے، الجماعہ کا تصور ہے. اب میں پوائنٹ پر آ گیا. الجماعہ وہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک عرب، ایک پرشین کے ساتھ، اور ایک کرد کے ساتھ، اور ایک ہندی کے ساتھ، اور ایک سندھی کے ساتھ اپنی نسل کو، اپنی زبان کو، اپنی قوم کو بھول کر ان کی محبت میں گم ہوگا. کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو اور اس کو باندھ رہی ہے، اور وہ چیز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. رسول ان کی محبتوں پر ایسا غالب آئے کہ اس کو خون بھول جائے. اپنا خون بڑا ہی پیارا ہے، حتیٰ کہ بہت ساری جگہوں پہ اسلام نے کہا ہے کہ ایتاء ذی القربیٰ، اپنے اس کو مشرک بھی ہے تو اس کے ساتھ یار احسان کرو. سارا کچھ کرنے کے باوجود البتہ جو وفاداری اور ریلیجنس اور وابستگی اور اجتماعیت ہے، اس کا ریفرنس صرف
پیدا کرنے والے کی عبادت ہے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی شریعت اور اس کا دین ہے۔ اچھا، یہاں پر نہ تم نے اپنی سب باقی محبتوں کو باقی رکھنے کے باوجود اس محبت کے اوپر قربان کر دینا ہے، اور ایک ایسی الجماعہ بننا ہے جہاں نسلیں، قومیں، برادریاں، زبانیں سب اپنا آپ ختم کر کے تو ایک اکائی بنے۔ ہم نے کہا یہ شان تو اللہ کی تھی، یہ شان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اس پر آ کر ہم اپنے خونوں کو بھولیں، ہم اپنی برادریوں کو بھولیں۔ اچھا نہیں، انہوں نے کہا نہیں، آپ کو نسلوں کو تو بھولنا ہے، برادریوں کو تو آپ نے بھولنا ہے، اپنی آپ کی زبان قوم ہے جی، وہ بھی پشتو بول رہا ہے، یہ بھی پشتو بول رہا ہے، وہ بھی کردی زبان بول رہا ہے، یہ بھی کردی زبان بول رہا ہے، اس کو تو آپ نے بالکل خاطر میں نہیں، ان چیزوں کو کسی بڑی چیز کے لیے قربان کرنا ہے۔ البتہ وہ بڑی چیز جس کے اوپر تم نے اپنے خونوں کو اور اپنی برادریوں کو اور جو ہے نا وہ اصطلاحی طور پرانی اصطلاح اپنی قوموں کو قربان کرنا ہے، وہ بڑی چیز البتہ اللہ نہیں ہوگا، وہ بڑی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، وہ بڑی چیز دین نہیں ہوگا، وہ اسٹیٹ ہوگی۔ ہم بے شمار دیشوں سے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا نام ماڈرن اسٹیٹ ہے وہ باقاعدہ طور پر الجماعہ کا متبادل ہے، وہ باقاعدہ طور پر ہمارا جو دین کے اندر الجماعہ کا فریضہ ہے اس کا ایک باقاعدہ وہ ایک رائیول ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنی محبتوں کو قربان کرتے ہیں صرف اپنے پیدا کرنے والے، اس کے علاوہ ہم بھائی اپنی قومیں، قبیلے ہم کو بڑے عزیز ہوتے ہیں، اور یہ قرآن مجید بھی ہمیں اسی کو حکم دیتا ہے اپنی قوم سے۔ میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے نے پوچھا کہ جی کیا یہ عصبیت ہے کہ میں اپنی قوم کا ساتھ دے لیا کروں؟ کہا نہیں، یہ کیا بات ہے، اگر بس وہاں پر غلط ہے جہاں تمہاری قوم حق پر نہ ہو، تو قوم پرانے معنی میں کہ جی یہ قریش ہے تو قریش کسی کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں تو بھی جاؤ، اپنے تمہارے رشتہ دار ہیں، چاچے مامے تائے، تمہارا خون ہے، جاؤ ان کے ساتھ مدد کرو۔ ہاں جی قریش نے زیادتی کر لی اور اب ان کی لڑائی نہیں، پھر ساتھ نہیں لوگ، اس میں یہ قریش ہیں، یہ بنو تمیم ہیں، یہ بنو حنیفہ ہیں، یہ ذبیان ہے، یہ عبس ہے، یہ جو بھی قبائل وغیرہ عربوں کے ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ ان کا ایک بڑی وہ تفریق تھی، ایک قبائل پورا جو ہے نا، یہ ربیعہ کے قبائل ہوتے تھے، ایک مضر کے قبائل ہوتے تھے، پچھلی صدیوں سے جو ہے نا ان کے آپس میں تو وہ تھا۔ تو ان ساری چیزوں سے وابستگی ہونا بالکل ٹھیک ہے، پنجاب سے وابستگی ہونا، یہ پنجاب بھی بہت بڑا ہے، پنجاب کے کچھ علاقوں سے وہاں کی زمینیں آپ نے مطلب وہاں پیدا ہوئے ہیں، پلے ہیں، ان زمینوں سے، ان کھیتوں سے محبت ہونا بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے۔ تو البتہ وہ جو طبعی وطن ہے نا آپ کا، جو طبعی وطن ہے، یہ جو طبعی قوم ہے، بھلا اس کی ترتیب کیا چلتی ہے؟ جو آپ کے سب سے قریب ہے وہ آپ سب سے پہلے آپ کی قوم ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا گاؤں جو ہے نا، یا آپ کی جو اپنی برادری ہے وہ اپنی قوم ہے۔ البتہ ہمارے اس میں یہ ہے کہ آپ اوپر سے شروع ہوتے، آپ پاکستان سے شروع ہوں گے، پاکستانی کی پاکستانی سے محبت جو ہے وہ اوور رائڈ کرے گی پنجابی سے، پنجابی کی محبت کو۔ ہم نے کہا یہاں آپ نے جو پاکستان کو رکھا ہے، اگر آپ افغانستان کو رکھیں گے، یہاں ہم صرف امت اسلام کو، ہم جماعت المسلمین کو رکھیں گے۔ وہ محبت جو چھوٹی محبتوں پہ اوور رائڈ کرتی ہے وہ جماعت المسلمین والی ہو سکتی، اس جگہ پر ہم کسی کو نہیں رکھیں گے، یہ توحید کا تقاضا ہے، یہ رسالت سے وابستہ ہونے کا تقاضا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے مابین فرق کرنے، یہ باقاعدہ بخاری کی حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، انسانوں کے مابین لکیر کھینچی جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو انسانیت کو تقسیم کریں گے، ایک وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کا ہو گیا ہے، اور ایک وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں آنے پر تیار نہیں ہے۔ محمد فرق ہوگا، محمد یہ باقاعدہ عزیز ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے مابین فرق ہے، انسانیت کے مابین۔ تو ہم صرف ایک لکیر کو مانتے ہیں، صرف ایک لکیر کو مانتے ہیں انسانیت کے مابین، 20 لکیریں یا 100 یا 200 یا 500 لکیروں کو ہم نہیں مانتے، ہم صرف ایک لکیر کو مانتے ہیں، اور اس لکیر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس کا مطلب ہے توحید، اس کا مطلب ہے رسالت سے وابستگی۔ اس کے علاوہ ایک ایسا تصور انسانیت کے اکٹ کا
ٹھیک ہے، مشرق آخری مشرق کا بندہ آخری مغرب کے بندے کے ساتھ کہ وہ میں اس کے لیے جیوں گا اور وہ میرے لیے جیتا ہے. تو یہ ایک جو ہے نا ایک ایسی گلوبل کمیونٹی، ایک ایسی گلوبل یونٹی جماعت مسلمانوں کی، یہ ازرو اسلام فرض ہے. اور ہم نے کہا کہ قرآن مجید میں اس کے انشاءاللہ اور بھی مقامات ہیں اور احادیث کے اندر بھی ہیں. ان میں سے ایک مقام یہ ہے، اور یہ اتنا بڑا مضمون ہے کہ اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو تمہیداً آیت اتاری وہ تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور یہاں پر ہم کہتے ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون کی تفسیر بھی یہ ہے کہ مطلب حالت اطاعت، حالت بندگی. لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک جو ہے نا وہ ڈائمنشن یہ بھی ہے کہ تمہاری پہچان صرف مسلم ہو. تمہاری پہچان نہ تو وہ جی یہ جی اللہ رحم کرے یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث وہابی والا، تو نہ تو یہ ہو ولا تموتن الا، صرف مسلم کی حیثیت میں جینا ہے، مسلم کی پہچان کے ساتھ جینا ہے. مسلم کی پہچان تو نہ یہ دیوبندی بریلوی والا وہ ہوگا. اچھا وہ اس کو تو کیونکہ مطلب مذہب تو بیچارہ اس وقت ویسے ہی غریب ہے، تو ان پر تو چڑھ جایا کرو جی مسلمانوں میں یار تم ٹولے ٹولے بن رہے ہو. اچھا تو یہ ٹولے نہیں ہے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ سعودی ہے، یہ کویتی ہے، یہ ٹولے نہیں ہیں. ولا تفرقوا، تو بھائی صاحب تفرقہ جو ہے وہ خاص مذہب کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، تفرقہ جو ہے وہ پولیٹیکل بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو مطلب ہے کوئی دیوبندی بریلوی کا جھگڑا ہو جائے، دیکھا جی فرقہ واریت ہے. اچھا تو تم جو یہ پی ٹی آئی ہے اور یہ نون لیگ ہے اور یہ فلاں ہے، روز ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے ہیں، اتنا اچھا اس کو تم سمجھتے ہو کہ اچھا یہ اس میں تو کوئی نہیں. اچھا یہ جو ہیں یہ تھوڑی سی تعصب کا اظہار کرنے، غلط وہ بھی ہے غلط یہ بھی ہے. ہم نے تو کہا ہم تو صرف الجماع کو مانتے ہیں، ولا تموتن الا وانتم، صرف مسلم کی حیثیت میں جینا ہے، مسلم کی پہچان میں رہنا ہے. تو ہم تو نہ اس کو مانتے، لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ پالیٹکس مقدس ہے تو اس کی وجہ سے اگر آپ کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو وہ بھی مقدس ہے. اگر آپ ایک دوسری جماعت کو درگور کرنے تک چلے جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. کیوں جی مطلب ہے کہ جناب ہم جو ہے نا جی قوم کا بھلا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ضدیں، یہ عصبیتیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ضد بازیاں اور یہ منافرتیں، یہ عداوتیں، وہ خونی ہوں، وہ نسلی ہوں، وہ صوبائی ہوں، وہ قومی یہ یونائٹڈ نیشن والے میں کہہ رہا ہوں قومی ہوں، یہ افغانی ورسز پاکستانی ورسز بنگلہ دیشی ورسز کویتی ورسز قطری. ہم یہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جہاں مٹ جائیں اس کے بعد ہمارا دین شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری پہچان شروع. ہم بہت اونچے ہیں، بہت بڑے ہیں، ہم دھرتی کے لیے مرتے ہی نہیں ہیں. دھرتی ہماری پہچان ہو ہی نہیں سکتی. ہماری پہچان ہے آسمان والا. ٹھیک ہے، تو ہم ایک ہمارا یار نام ہمارے گناہ گاروں کو آج تک یاد ہے کہ ہم آسمانی امت. آسمانی امت کیا ہوتی ہے بھائی صاحب؟ جو دھرتی پہ مرتی ہو. آسمانی امت تو وہی جو آسمان والے پہ مرتی ہو. تو ہم تو کسی چیز کے لیے نہیں جیتے، ہم صرف اللہ کے لیے جیتے ہیں. تو ہماری وحدت، ہماری اجتماعیت، ہماری وابستگی، ہمارے ایک دوسرے سے ملنے کا ریفرنس ہمارا خدا ہے، ہمارا سچا معبود ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت ہے. آج کے لیے یہی ہے، کیونکہ یہ مضمون اہم تھا تو ہم نے اسی آیت کو دوبارہ جو ہے نا وہ آج مکمل کیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.